اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ صلوات دیجیے محمد آل محمد پر۔ آپ سے گزارش ہے سید مہدی حسن، سیدہ نسیمہ خاتون، سید اقرار حسین جعفری، سیدہ کنیز زہرا، سید سبط حیدر زیدی، سیدہ تہذیب بانو، سید محمد ہارون رضوی، سیدہ ام سلمہ، اس خاندان کے دیگر مرحومین، اپنے بھی مرحومین اور تمام شہدائے ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات عنایت فرما دیجیے محمد آل محمد۔ ایک بار اور اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات دیں۔ ہماری بات کل جہاں تک پہنچی تھی کہ قرآن مجید نے کچھ لوگوں کے مرض کا اعلان کیا کہ وہ ایک ہی مرض ایسا ہے جس کا کوئی علاج، اس کا علاج، باقی ہر مرض کا علاج قرآن مجید میں موجود ہے۔ ننزل من القرآن ما ہوا شفاء ورحمۃ للمؤمنین، شفا ہے اور رحمت ہی رحمت، ہر مرض کا علاج اس میں موجود ہے۔ اور وعدہ یہ ہے کہ روزانہ کوئی نہ کوئی قول مولا عارفان علی بن ابی طالب علیہ السلام کا آپ کی خدمت میں پیش کرتے چلے جائیں گے۔ نہج البلاغہ ہی کے سہارے بات کو آگے بڑھاتے چلیں گے۔ قرآن کے بارے میں پہلی مجلس یاد ہے نا، ہم نہیں کہتے قرآن کے بارے میں اہل بیت کیا کہتے ہیں نا۔ ہمارا موضوع ہوتا ہے کہ قرآن سے اہل بیت، بالکل اس سے بڑا کون سا موضوع ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا موضوع یہی ہے۔ ہم اہل بیت کے فضائل قرآن سے نہیں لیں گے تو کہاں سے لیں گے؟ کیونکہ مستند ترین ذریعہ وہی ہے، قرآن مجید ہے نا، اس سے مستند تو کوئی ذریعہ نہیں، وہیں سے لینے ہیں سب۔ لیکن دو چیزیں ہیں نا بھائی، اللہ کے رسول نے دو وزنی چیزیں چھوڑی، انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت۔ دیکھیے وزنی چیزیں، اگر آپ آج اس پر تھوڑا سا بات کر لیں آپ سے، چلیے یہ مسئلہ بھی کلیئر ہو جائے، اس کی جگہ آپ کوئی اور لفظ رکھ دیجئے تو پھر اس کا وزن تلاش کیجئے کہ اس کا وزن کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہاں ہے وزن کی بات، سب پہلے مسئلے کو سمجھ لیجئے گا پھر آسان ہو جائے گا ہمیں سمجھانا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت، میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں نا، ثقل ہے، وزن کا لفظ ہے نا، وزن ہے، دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ ہمارے برادران نے بعض جگہ، حالانکہ برادران کی اکثریت بھی جانتی ہے کہ کتاب اللہ و اطرتی ہے، لیکن بعض نے کہہ دیا نہیں کتاب اللہ و سنتی، تو اس کا مطلب یہ کہ سنت کا بھی کوئی وزن تو ہونا چاہیے نا، ہے نا؟ اب دیکھیے بات بالکل عقلی انداز میں کی جائیں گے، بالکل نا، جس کو کہتے ہیں معقولات سے بات ہو رہی ہے آپ سے نا، بالکل نہیں۔ دیکھیے وزنی بات ہے نا، وزن کی بات، میں نہیں کہہ رہا کہ سنت کا کوئی وزن نہیں ہے، میں تو ایک سوال رکھ رہا ہوں، کبھی وزنی چیزیں ہونی چاہیے نا دو، انی تارکن فیکم الثقلین، دو وزنی چیزیں، دو گرا بہا چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں،
ہم نے کہا کتاب اور اہل بیت، کچھ برادران نے کہا نہیں کتاب اور سنت، تو بھائی پھر دلیل ہونی چاہیے۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ، دلیل لے کر آؤ نا، سنت کا وزن تو بتاؤ نا کہ سنت کا وزن کیا ہے، لائیے ڈھونڈ کے سنت کا وزن کہاں سے لائیں گے آپ، لے کر آئیے۔ بھئی سنت میں تو سیدھی سی بات ہے نا کہ سنت میں 9 لاکھ سے زیادہ حدیثیں آپ نے خود رد کر دی، آپ نے خود ہی رد کر دیا۔ 9 لاکھ حدیثوں کو رد کرنے کے بعد آپ نے چند ہزار حدیثیں نکالی ہیں، وہ بھی دوسری اور تیسری صدی ہجری میں جا کے، دوسری صدی تیسری ہجری تک تو وہی چلتی نہیں 9 لاکھ ساری، اور ان میں سے بھی جس کو آج کچھ نہیں ملتا اسی 9 لکھا ہار میں سے کچھ نہ کچھ نکال کے لے آتا ہے، یعنی جو انہی کے علماء نے رد کر دی انہی میں سے نکال کے لے آئے گا یہ فلاں کتاب میں، بھائی رد کر دی تمہارے علماء نے، ہم سے کیا بات کر رہے ہو؟ سیاہ ستہ والوں نے اس کو رد کر دیا۔ سیاہ ستہ میں جو حدیثیں ٹوٹل ملا کے 12-13 ہزار جمع کر لیں گے، اس سے زیادہ تھوڑی، گھر جا کے شمار کر لیجئے گا، کیونکہ باقی تو ایک ہی جیسی ہے نا، ایک ہی حدیثیں ہیں، کسی میں 4000، کسی میں 5000، کسی میں 7000، 8000، تو ہزاروں تو وہ ہے نا جو ایک ہی ہیں۔ چلو پھر بھی سارا ملا ملو لوگے تو 13-14 ہزار سے زیادہ حدیث نہیں بن رہی، تو 9 لاکھ تو جو سنت تھی وہ تو آپ نے ویسے ہی ہٹا دی۔ وہ سنت کہاں سے ملے گی؟ قول رسول سے ملے گی، فعل رسول سے ملے گی، تقریر رسول سے ملے گی، اس میں سے 9 لاکھ آپ نے خود رد کر دی ہے، اب میں وزن کہاں سے لے کر آؤں؟ اور وہ جو سیاہ ستہ ہے اس میں بھی بقول آپ کے کہ بعض جگہ پہ ٹکراؤ، بقول آپ کے کیا کہ ہے ٹکراؤ، موجود ہے ٹکراؤ، وہ الگ موضوع کبھی آپ پڑھوائیں گے انشاءاللہ، پڑھ دیں گے کہ کہاں کہاں ٹکراؤ اور کہاں کہاں پر وہ مانتے جو ٹکراؤ نہیں ہے لیکن حدیث ہے مگر نہیں مانتے، کہ تعویل کرتے نہیں، اس کا مطلب یوں نہیں یوں نہیں یوں نہیں یوں نہیں، گھمانا پھرانا۔ وزن لائیے، دلیل لائیے، قرآن سے لائیے۔ یہی سوال ہم پر آ گیا نا، ہم نے ان سے کہا کہ آپ انی تارک فیکم الثقلین کا جواب بڑے پیار سے بات کر رہے ہیں نا، اس میں خدا نہ کرے کوئی یہ نہیں ہو رہا کہ کسی کی ہم برائی کر رہے ہیں، نہیں، کوئی برائی کی ضرورت بات ہی نہیں ہے، ایک دلیل کی بات ہو رہی ہے، مکالمہ ہو رہا ہے، مکالمہ ہو رہا ہے جی۔ ہمارا دعویٰ ہے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، تمہارے درمیان 2 گرا بہا وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اور اہل بیت۔ ہمارے کچھ دوستوں کا دعویٰ ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی، تو اب دعوے کے لیے دلیل، ہم نے آپ سے کہا دلیل لائیے، تو دلیل آپ کہتے ہیں قرآن سے لاؤ، ہم بھی آپ سے کہہ رہے ہیں قرآن سے لائیے، تو آپ کا بھی یہی دعویٰ ہم پر آ گیا نا۔ اچھا جی آپ لائیے قرآن سے دلیل، پھر اہل بیت کے وزن کی قرآن سے دلیل ہے، مزہ تو جب ہے نا۔ ہم دعویٰ کیا، ہم نے سوال کیا رکھا ان پر، ہم نے سوال رکھا آپ قرآن سے ثابت کیجئے اس ثقل کو، اس سنت کے ثقل کو، سنت کے وزن کو قرآن سے ثابت کیجئے۔ جب تو بات ہے نا، یہ سوال انہوں نے ہم پہ رکھ دیا کہ آپ ثابت کیجئے، چلیے انشاءاللہ۔ ویسے تو ہم نے یہ مضمون پڑھا کہیں نہ کہیں الگ مجالس میں، لیکن اب کیونکہ سیکوینس میں چل رہا ہے، ایک ربط میں چل رہا ہے، ایک اور پیرائے میں آ رہا ہے نا، ایک اور انداز میں آ رہا ہے، تاکہ آپ کو ایک اور دلیل مل جائے۔ جو میں بیان کرنے والا ہوں وہ تو میں ظاہر ہے کہ 40 سال سے مجالس پڑھ رہا ہوں، نہ معلوم کہاں کہاں مضمون و بیان کیا ہوگا، لیکن اس انداز میں نا، اس حدیث ثقلین کے پس منظر میں، بیٹا اس کا میرا بچہ بند کر دے، میرا بچہ مجھے الجھن ہوتی ہے، موبائل سے میں بہت ڈرتا ہوں، تمہیں نہیں پتا، اور کسی چیز سے نہیں ڈرتا، موبائل سے ڈر لگتا ہے مجھے، صلوات بھی نہیں ہوں۔ جیتے رہو، شکریہ بیٹا، یہ بن رہا ہے نا بیٹا، یہ ریکارڈنگ ہوتا ہے، حالانکہ اس میں بھی کرتب نکال دیتے ہیں بیچارے، تو صحیح چلاتے ہیں، اس میں سے بھی نکال لیتے ہیں کاٹ کوٹ کے کچھ نہ کچھ، روزانہ صبح شام یہی ہو رہا ہے نا۔ وہ فائبر والا ہمیں لگانی تھی، انہوں نے لگا دی، مگر یہ یاد رکھیے کہ انہوں نے صرف اپنے لیے لگائی ہے، باقی آپ لڑتے رہیں جھگڑتے رہیں، اس سے انہیں کوئی غرض نہیں ہے، انہیں نے اپنی سیفٹی کی ہے، کتنی ہی سیفٹیاں کر لو، اب یہ لفظ غلط ہو گیا سیفٹیاں،
سیفٹی انگلش کا لفظ ہے، میں نے اس کو اردو بنا دیا، صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ وہ تو آنے والا وقت تو آئے گا، اور ہم بھی دیکھیں گے اور تم بھی دیکھو گے، ہے نا؟ انشاءاللہ اطمینان رکھو، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بوکھلاہٹیں ہیں، گھبراہٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ہاتھ پیر مار رہے ہیں، ادھر 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 ادھر، یہ کر دو، یہ بند کر دو، وہ بند کر دو، یہ کچھ نہیں ہوتا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ چلیے صاحب، یہ باتیں تو چلتی رہیں گی، مضمون نہ بھول جاؤں کہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ٹھیک ہے، آئیے جناب، مسئلہ ہو گیا، انہیں نے بھی ہم سے کہہ دیا، ہم نے آپ سے کہا لائیے قرآن سے یہ وزن، انی تارکن فیکم الثقلین، دو وزنی چیزیں، دو گرا بہا چیزیں، وزن لائیے، کہاں ہے؟ دونوں کا وزن ثابت کیجئے نا، کہاں ہے دونوں کا وزن؟ یہ سوال انہوں نے ہم پہ رکھ دیا، آپ بتائیے، آپ ثابت کیجئے، اگر ہم ثابت کر دیں تو ہے نا باتیں، اور ثابت کرنا ہے بھائی، ہمیں آپ کے لیے تھوڑی ثابت کرنا، ہمیں تو اپنے لوگوں کے لیے ثابت کرنا، ہمیں تو اپنے لیے، تاکہ ہمیں تو یقین کامل ہو کہ ہم جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، ہم جس عقیدے پر ہیں الحمدللہ بالکل صحیح ہیں۔ ہم تو اپنی تسلی کے لیے، اپنے ایمان میں اضافے کے لیے، اپنے لوگوں کے ایمان میں اضافے کے لیے، ان کے یقین میں اضافے کے لیے دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ بھائی ہمیں کسی سے کیا غرض ہے؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے چلیے آپ کو کچھ دیر کے لیے مباحلے میں لے جائیں، ہم نہیں تھے نا یا مباحلے کے موقع پہ نہیں تھے، نہیں پڑھا تھا، 5-10 منٹ سن لیجئے ہم سے مباحلہ، لیکن ایک اور انداز سے نا، وہ تو مباحلے کا واقعہ ہے تو بچوں کو میرے معلوم ہے ماشاءاللہ، یہ بچے بیٹھے ہوتے نا آگے، یقین مانے میری روح خوش ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، کراچی میں ایک بہت بڑی جگہ پہ میں مجلس پڑھ رہا تھا، ویسے تو چھوٹی چھوٹی جگہوں پڑھتا ہوں، لیکن ایک دفعہ بڑی جگہ پہ پڑھنے کا موقع مل گیا تھا، تو بچے آگے بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک بزرگ صاحب بقرات نما آئے، اٹھ کر ڈانٹ، اٹھو، ہاتھ پکڑے کو اٹھائے، پیچھے بیٹھو۔ میرا مزاج ان کو پتہ نہیں تھا، میرا تو دماغ ہی گھوم گیا، میں نے کہا بچہ تو یہاں بیٹھے گا، آپ پیچھے بیٹھے، بچہ یہاں بیٹھے، میں اس کے لیے پڑھ رہا ہوں، آپ کو تو مجھے پتہ چل گیا ایک جملے سے آپ کی کہ آپ کو سب پتہ ہے، آپ نے اپنی حرکت سے ظاہر کر دیا کہ آپ کو سب پتہ ہے، میں بچوں کے لیے پڑھتا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہوتی، بچے بیٹھے، اور بچے سو بھی جائیں، بخدا میں کبھی آج تک میں نے اعتراض کیا نہیں کرتا، بچہ ہے نا، اسے کچھ نہ کہیے، وہ معصوم ہے، وہ سو بھی سکتا ہے، اس کو نیند بھی آ سکتی ہے، اب بڑا سوئے گا تو پھر میرے نشانے پہ ہوگا، بچہ سوئے گا کوئی اس کی فطرت ہے، اس کی جہاں اس کو بیچارے کو ہوگی نیند وہاں سو جائے گا، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ بچے جب تک ہیں یاد اطمینان رکھیں، آپ کوئی کچھ بھی تشیع کا بگاڑ نہیں سکتا، جب تک مجلس میں بیٹھنے والے بچے، آج کل یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے نا کہ بچوں کو، نوجوانوں کو مجلس سے دور کیا جائے، نہیں، خبردار، اپنے بچوں کو عادی بنائیے، دو فائدے ہوں گے، ایک علم میں اضافہ ہوگا، ایک ادب میں، ادب، تہذیب، جب بڑوں کے درمیان بیٹھیں گے نا خود بخود تہذیب آئے گی، ایک بار، دو بار، تین بار، 3 سال میں آپ دیکھیں گے ان میں تہذیب آ گئی، ان کو اٹھنے بیٹھنے، اور یہی ہماری مجلس کا فائدے، سب سے جو ہزاروں فائدے، ان میں سے 2 فائدے یہ بتا رہا ہوں، علم اور ادب دونوں ملے گا مجلس سے، ہاں بشرطے کہ ایسی مجالس میں لے جائیے، ورنہ باقی کا میں ذمہ دار نہیں ہوں کہ بچے کو علم و ادب آئے گا یا پتہ نہیں کیا آئے گا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ٹھیک ہے جناب، آئیے مباحلے میں لے چلیں آپ،
مباہلہ ہوا کب؟ میں پورا واقعہ مباہلے کا نہیں پڑھوں گا، سب بچوں کو میں نے عرض کر دیا نا معلوم۔ مباہلہ ہوا کب؟ مباہلہ اس وقت ہوا جب بات چیت کا دروازہ بند ہو گیا، ہے نا؟ پہلا حصہ چھوڑ دیتے نا لوگ، چھوڑنے سے مراد ہے کہ بات یہاں سے شروع کرتے ہیں، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اس سے پہلے بھی تو جملہ ہے آیت کا، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، حجت تمام ہو گئی، علم دے دیا گیا، اب بھی آپ سے جھگڑا کر رہے ہیں، اب بھی آپ سے حجت کر رہے ہیں، ساری دلیلیں دے دی آپ نے، اب بھی مسئلہ تو یہ ہے نا، یعنی گفتگو ہو چکی۔ رسول سے بڑا کوئی عالم ہے روئے زمین پر؟ روئے زمین کہہ رہا ہوں، عالمین، معذرت، عالمین میں کوئی عالم ہے؟ عالم فی العالمین، یعنی اللہ کے بعد کائنات میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ عالم فی الحال۔ یاد رکھنا، یہ شیعہ عقیدہ بتا رہا ہوں آپ کو، ادھر ادھر نہ بھٹک جایا کرو، پیور شیعہ عقیدہ کہ اللہ کے بعد عالم فی العالمین کون ہے؟ محمد ہے، وہ محمد عربی کی ذات جس کے لیے میرا اور آپ کا مولا فرماتا ہے کہ جو سیکھا میں نے رسول سے سیکھا۔ بس ایک جملہ میں اپنی طرف سے اضافہ کرتا ہوں کہ بھائی کہاں سیکھا یہ مجھے نہیں معلوم، یہاں سیکھا، وہاں سیکھا، کہاں سیکھا، عالم الست میں سیکھا، عالم ارواح میں سیکھا، جب نور خلق ہو رہا تھا جب سیکھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اب یہ ہمیں نہیں معلوم، یہ وہ جانے جس کے پاس علم ہے سارا، ہمیں نہیں معلوم، لیکن یہ معلوم ہے ہمیں کہ مولا نے فرما دیا کہ جو سیکھا میں نے کس سے سیکھا؟ ایک باب علم کا تعلیم دیتا تھا اللہ کا رسول، مجھے 1000 باب میں کھولتا تھا۔ سمجھ گئے کیسے؟ فارمولہ دیتا ہے نا استاد، کلاس میں کیا کرے گا؟ سارے سوال تھوڑی آپ کو حل کر کے دے گا، ایک فارمولہ بتا دے گا، بھئی فارمولے پہ چلنا۔ اب ذہین شاگرد اس فارمولے پہ جو بھی مسئلہ آ جائے، جو بھی سوال آ جائے، جواب دیتا چلا جائے گا کہ نہیں؟ سمجھ گئے مولا کیا فرمانے؟ علم کا ایک باب تعلیم دیتا تھا اللہ کا رسول میں 1000 باب، 1000 دروازے۔ کتنے علم کے باب تعلیم دیے ہوں گے اللہ کے رسول نے، جس پر علی فرماتے ہیں سلونی سلونی۔ تو اب سمجھ گئے سارا علم پلٹ رہا ہے کس کی طرف؟ رسول کی طرف ہے۔ اس طرح علم بھرایا، یہ اشارے کر رہے ہیں تاکہ چھوٹے بچے بیٹھے ان کے ذہنوں میں یہ اقوال رہیں کہ علی نے کیا فرمایا اپنے اللہ کے رسول کے لیے، کیا فرماتے ہیں؟ ایسے علم بھرایا جیسے پرندہ اپنے بچے کو غذا بھراتا ہے۔ تیسرا قول آپ نے کیا فرمایا کہ میں ایسے چلتا تھا جب چھوٹا سا تھا رسول کے پیچھے پیچھے، جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے، ہے نا؟ کیوں؟ اونٹنی کا بچہ ماں کو تھوڑی دیکھتا ہے، اتنا اونٹ اٹھا کے کہاں سے دیکھے گا؟ ذرا سا تو ہوتا ہے، وہ قدموں کو دیکھتا ہوا چلتا ہے۔ جہاں جہاں قدم ماں کے پڑتے وہاں ایسے میں چلتا تھا رسول کے پیچھے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ٹھیک ہے، یہ تکراری جملے کیوں ضروری ہوتے ہیں؟ جو نئی ہماری پود آ رہی ہے، نئی نسل آ رہی ہے، یہ بچے ان کے کانوں میں یہ آوازیں پڑتی رہیں تاکہ کوئی انہیں بہکائی نہیں، کیونکہ بہکانے والا باہر سے تو بہکا ہی نہیں سکتا نا آپ کو۔ باہر سے کیسے بہکائے گا؟ باہر والے کو تو ہم جانتے نا کہ کیا ہے یہ، وہ کہاں سے بہکا سکتا ہے؟ وہ ہمارے بچوں کو نہیں بہکا سکتا۔ بہکانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا بن کے آئے گا، ہمارا بن کے آئے گا، ہمارے اندر گھسے گا اور ہمارے بچوں کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور نام کس کا استعمال کرے گا؟ ارے بھائی کس کا نام استعمال کرے گا؟ کفار قریش پوری دنیا کو اپنے پیچھے لگایا ہوا تھا، کس نام پہ؟ خانہ کعبہ کے چکر میں۔
خانہ کعبہ سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ کہتے تھے ہم بیت اللہ کے وارث ہیں، وہ پورے سرزمین عرب نہیں باہر سے بھی لوگ آتے تھے، یہ معلوم تھا کہ اللہ کا گھر ہے، ابراہیم کا بنایا ہوا گھر ہے، سب آتے تھے نا وہاں، کفار بھی آتے تھے، تو اللہ کے رسول نے بعد میں اللہ کے حکم سے منع کیا نا سب کا آنا، یہودی و غیر مسلموں کا آنا، سب آتے تھے نا، یعنی ایک مرکز تھا نا، سب آتے تھے، لیکن وہاں ہوتا کیا تھا؟ ہوتی تھی بت پرستی، ہوتی تھی، سب نے اپنی اپنی دکانیں لگائی ہوئی تھی نا، یعنی ایکسپلائٹ کرتے تھے خانہ کعبہ کے نام کو، خانہ کعبہ ہم کعبے والے ہیں، ہم مکے والے ہیں، اللہ کا گھر ہمارے پاس ہے، سمجھ گئے؟ آگے رکھتے تھے کعبے کو، پیچھے رکھتے تھے اپنے بت، پیچھے رکھتے تھے اپنے بت، کاروبار تو وہاں سے چلنا تھا، تو ایسے تو نہیں بہکائے گا بہکانے والا، بہکانے والا وہ چیز آگے رکھے گا جس سے آپ کی عقیدت وابستہ ہے۔ یہ تاریخی مثال میں نے آپ کو دے دی کہ لوگوں کی عقیدت وابستہ تھی بیت اللہ کے ساتھ، ہزاروں میل کا سفر کر کے اس زمانے میں بھی آتے تھے، ایک ایک سال سفر کرتے تھے مکہ آنے کے لیے، 8 مہینے 10 مہینے سفر کرے، کہاں جا رہے ہیں؟ بیت اللہ۔ تو عقیدت کس کے ساتھ تھی؟ بیت اللہ کے ساتھ۔ اور بیت اللہ کس کے قبضے میں تھا؟ سمجھ گئے نا؟ بڑے بڑے جناب ابو جہل بیٹھے ہوئے تھے، فلاں ابو فلاں ابو فلاں ابو، پتہ نہیں کتنے ابو وہاں پہ سارے جمع تھے نا، مطلب ابو لہب، ابو جہل، ہم تو سیدھے سیدھے نام لے رہے ہیں، وہ ڈر یہ لگتا ہے ان کا کوئی رشتہ دار نہ پیدا ہو جائے، آج کل یہ بھی ڈر ہو گیا ہے، کل کو کھڑا ہو جائے گا FIR کاٹو، ابو جہل کو برا کہہ دیا، میرا جد اعلیٰ تھا، اب ہم کیا کریں، تیری ساری رشتہ داریاں وہیں پر ہیں، تو ہمارا کیا قصور ہے؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے، اچھا کب ہوا مباہلہ؟ اب سمجھ میں آ گئی بات، گفتگو کا دروازہ، بس بہکانے والی کیا کریں گے؟ کس کا نام استعمال کریں گے؟ جن سے آپ کی عقیدت، کن چیزوں کو استعمال کریں گے؟ جن سے آپ کی عقیدت، بس اتنا اشارہ کافی عقل مندوں کے لیے۔ پہنچا دیا میں نے پیغام جو پہنچانا تھا، اس لیے اتنا مومن کو سادہ نہیں ہونا چاہیے آج کے زمانے میں کہ جو لبادہ اوڑھ کر آئے اور آپ بہک جائیں، کوئی بھی لبادہ پہن کر آیا جناب، آپ نے کہا بھائی یہ تو بڑا پہنچا ہوا ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں پہنچا ہوا ہے، لیکن آپ کو نہیں پتا یہ کہاں پہنچا ہوا ہے، یہ کہیں اور پہنچا ہوا ہے، جہاں آپ سمجھ رہے وہاں نہیں۔ اللہ اکبر، پانی دے، کہاں ہے؟ لو بھائی پانی دے، ماشاءاللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد، کوئی بات آ جائے گی۔ چلیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب دیکھیے، اب میں نے کیا کہا؟ عالم فی العالمین، بات یہ ہو رہی تھی، اس کے ضمن میں نے آپ کو 2-4 پیغام دے دیے چھوٹے چھوٹے، تاکہ ذہنوں میں رہ جائے بات آپ کے، کہ کبھی بہکنے کی طرف نہ جانا پل صراط ہے، یہی تو پل صراط ہے، علی کی محبت، علی کا عشق، یا ہے نا، یہی تو ہے پل صراط۔ ذرا سا ادھر ادھر ہوئے اور معاملہ گیا، ہر وقت دعا کرتے رہا کرو، مولا ویسا رکھنا جیسا تو چاہتا ہے۔ یہ سچی دعا آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسی یہ دعا کیا، یہ ایسے نہیں، کوئی لفظی نہیں کر رہا، کوئی خطابت کا لفظ جملہ نہیں ہے، یہ ہمیشہ یہ دعا کرتے رہو، ایمان کی سلامتی، اور مولا کی بارگاہ میں بس یہ دعا، مولا جیسا تو چاہتا ہے ویسا رکھنا، ادھر ادھر نہ بھٹک جاؤں کہیں، ایسا نہ ہو راہوں میں کوئی مجھے بھٹکا دے، ادھر لے جائے ادھر لے جائے، ایسا نہیں، خبردار، بہت ہوشیار ہو کے چلنا ہے۔ آئیے، عالم فی العالمین، کتنے دن بحث ہوئی تھی؟ 40 دن۔ کتنے دن؟ اور کوئی کہتا نہیں 20 دن ہوئی تھی، میں نے کہا چل تو 20 دن رکھ لے بھائی، جان چھوڑ ہماری، نہیں اور کم کر لے، ہم کر دیتے، ہم کہتے تھے 3 دن ہوئی جاؤ، لیکن اتنی ہوئی
کہ وہی آ گئی بس. اتنی تو ہوئی نا. اور کون سی دلیل ہوگی جو اللہ کے رسول نے نہ دی ہوگی؟ ہے نا. کون سی دلیل ہوگی جو اللہ کے رسول نے نہیں دی ہوگی؟ مگر مانی انہوں نے؟ نہیں مانی. نہیں مانی. ہٹ دھرمی کا مظاہرہ. 40 علماء، وہ بھی ساری کتابوں کے توریت، زبور، انجیل اور سارے صحیفے ان کو رٹے ہوئے، ساری نشانیاں جاننے والے، ان میں بھی ان کا ایک سب سے بڑا عاقب بیٹھا ہوا ہے سردار، وہ بھی نہیں مانی انہوں نے. اب جب کوئی دلیل نہیں مانی تو پروردگار نے گفتگو کا دروازہ بند کر دیا نا. اب گفتگو نہیں ہوگی. بس میرے حبیب، حجت تمام ہو گئی. یہ نہیں مان رہے آپ کی بات، اب مباہلہ ہوگا. یاد رکھیے گا میں کیا بتانے جا رہا ہوں. وزن ہم سے جواب مانگا ہے نا، وزن ہم بتا رہے ہیں جواب. اگر ہے تو لے آؤ، ہے تو لے آؤ آپ کے پاس. ہم جواب دینے جا رہے ہیں آپ کو. کیا بتا دیا؟ بس گفتگو کا دروازہ بند. اب کیا ہوگا؟ مباہلہ. اب آؤ ایک دوسرے پر نفرین کریں گے کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی، اور اللہ کی لعنت کا مطلب وہیں ہلاکت ہے نا. تاریخ میں 2-4 مباہلے ہیں اولاد حسن کے. وہ کبھی ہم نے پڑھے تھے، میرا خیال ہے 20 سال پہلے یہاں پڑھے تھے یا کہیں ایبٹ روڈ میں پڑھے تھے. مباہلے پڑھے تھے 1-2 اولاد حسن کے. کیا قیامت کے مباہلے تھے وہ امام حسن کی اولاد کے، کہ وہیں پر وہ خلیفہ بھی، اس کے بھی حالت خراب ہوئی تھی. اس کا یہ حشر ہوا ہے، میرا پتہ نہیں کیا حشر ہوگا. چھوڑو بھیا، اس کو قید خانے سے نکالو، گھر بھیجو. یہ کیا مصیبت میں نے پال لی. مباہلہ کروا کے اپنے دربار میں اپنی ذلت کروا دی. ایسے مباہلہ آسان تھوڑی مباہلہ کرنا. مباہلہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے نا. سارا مدینہ تیار ہونا بھی چاہیے بھائی. مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، سب کی خواہش ہے کہ ہم بھی جائیں، ہم بھی جائیں، کیونکہ سب کو یقین ہے کہ اللہ کا رسول سچا ہے. ٹھیک ہے نا. لعنت تو جھوٹوں پر ہوگی. اللہ کا رسول سچا ہے، ہم جائیں گے، رسول کے ساتھ جیت جائیں گے. لیکن اللہ کے رسول جانتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اگر مباہلہ ہو جائے گا، نفرین ہو جائے گی، تو بھئی جہاں بھی جھوٹا ہوگا ٹپا ٹپ گرے گا، ادھر کا ہو یا ادھر کا ہو. کیونکہ دعا کیا ہوگی؟ جو اللہ اکبر یا رسول اللہ یا خلاصہ کر رہے ہیں. سارے مسائل سنتے رہے آپ، سب ہو گئے. آخر میں 5 ہستیاں نکل آئیں ہے نا. خلاصہ یہ ہے تمام تفاسیر کا بالاتفاق. کسی نے ایک لائن میں لکھا، کسی نے ایک صفحے میں لکھا ضرور، کیونکہ آئے مباہلہ کا جواب کیا لے کر آئے، کہاں سے لے کر آئے. یہی مباہلے میں در منصور ہو یا جو بھی تفاسیر، خیر نام لینے کی ضرورت، جہاں بھی جائیں گی یا تو لکھے نہیں، ترجمہ کر کے آگے بڑھ گیا کہ میں تو مترجم ہوں، میں نے تفسیر تھوڑی لکھی، نہ تشریح لکھی. لیکن جس نے بھی تشریح لکھی، تفسیر لکھی، تو کیا لائے گا؟ یہی 5 طن لائے گا نا. ہاں اب آج کل ایسے پیدا ہو گئے ہیں بلونگڑے سوشل میڈیا پہ، اب ان کی شکلیں دیکھا کیجیے آپ. 5 بنا کے بھی لیا ہے تو، ابھی 14 بھی بنا کے لائے گا. بے فکر رہے، ابھی ہم تجھ سے قمع لگوائیں گے، ابھی ہم تجھ سے زنجیریں بھی لگوائیں گے. ابھی تو 12 بھی لائے گا، ابھی تو 14 بھی لائے گا، ابھی تو 72 بھی لائے گا، ابھی تو جلوس بھی اٹھائے گا، ابھی تو ذوالجنہ بھی اٹھائے گا، ابھی تو تابوت بھی اٹھائے گا. ابھی تو نے خالی سبیلیں لگانی شروع کی، ابھی ہم تجھ سے زنجیریں بھی لگوائیں گے. دیکھ ہماری ضد میں دیکھو یہ کہاں تک جاتے. پریشان مت ہوا کر ایک جگہ دیکھے صاحب انہی نے یہ کرنا سبیلیں لگانی شروع کی. میں نے کہا خوش ہو جاؤ، کل تک یہی سارے مفتیان دین کہتے تھے خبردار قریب مت جانا، تھوک کے پلاتے ہیں.
آج خود لیے بیٹھے ہوئے شربت گھول گھول کے پلا رہے ہیں. ابھی اس کے بعد جلوس بھی اٹھے گا. جلوس تو اٹھ ہی گیا, تھوڑی سی کسر رہ گئی ہے. 1-2 سال میں وہ بھی دیکھیں گے آپ, تب آگے ماتم کر رہے ہوں گے سڑکوں پہ. واہ بھائی واہ, ہے نا. سارے مفتی ان کے اپنے بال نوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہوا. 1400 سال سے جس کو ہم بدعت کر رہے تھے یہی شروع ہو گیا, ہمارے والے بھی شروع ہو گئے, ہے نا. یہ ہوتا ہے جادو جو سر چڑھ کے بولتا ہے نا. یہ ہوتا ہے. چلیے جناب, 5 ہستیاں آ گئی میدان میں. کیا کہا تھا عاقب نے؟ جلدی سے ایک جملہ کہہ دیں. کہا دیکھو گھبرانا مت, شہر والوں کے ساتھ آئے تو مباہلہ کرنا ہے. مطلب یہ کہ اکثریت سے ڈرانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر گھر والوں کے ساتھ آئے پھر نہیں, تو مباہلہ نہیں کرنا. کیوں؟ وہ جانتا تھا نا ہلاکت کا میدان ہے. کیسا میدان ہے یہ؟ ہلاکت کا میدان ہے. اور ہلاکت کے میدان میں سچا ہی اپنے بچوں کو لاتا ہے, جھوٹا نہیں لا سکتا. اگر دنیاوی ہوگا, اللہ کا رسول نہیں ہوگا, دوسرے کے بچوں کو مروائے گا. نہیں سمجھے؟ اپنے بچے تو دبئی میں ہے نا, اپنے بچے لندن میں, بچوں کے بچے بھی لندن میں. امریکہ کس لیے بنا ہے؟ انہی بدبختوں کے لیے تو بنا ہے. یہ فرانس, کینیڈا سارے کہاں ہیں؟ بچے تو آئے نا. ہم اور آپ ہیں. قربانی دو, مرو, جاؤ. نہیں دو گے تو قربانی زبردستی لے لیں گے, بجلی کا بل بھیج کے. پھر کہاں بچ کے جاؤ گے؟ دینی پڑے گی نا قربانی. ملک کی خاطر, قوم کی خاطر یہ قربانی تو دینی پڑے گی. تو آپ نہیں بھی دینا چاہو تو بجلی کے بل کی صورت میں آپ سے قربانی کھینچ لیں گے زبردست, ہے نا. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ ہے دنیاوی رہبر. اور جو الہی رہبر ہوگا وہ سخت ترین میدان میں پہلے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو لے کر آئے گا. کربلا تک چلے جاؤ, آج تک چلے جاؤ, آج چلے جاؤ, سامرا چلے جاؤ, بلد چلے جاؤ, کربلا چلے جاؤ, نجف چلے جاؤ, ایسے ہی تو نہیں آزاد ہوا. جب علماء نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو بھیجا تو ماں نے اپنے بچوں کو بھی بھیج دیا. ایسے تھوڑی داعش ختم ہوئی تھی وہاں پر. جاؤ, تصویریں بھی جا رہے ہیں, دیکھا کرو راستے میں. یہ ہر 3 مہینے بعد تصویریں شہداء کی بدلتی ہیں, وہی نہیں لگی ہوئی جو پہلے سال لگی ہوئی تھی. کتنے علماء کی تصویریں ہوتی ہیں. جوانوں یہاں بیٹھ کے باتیں بنانا بڑا آسان ہے, 2 انچ کی زبان ہلانا. وہاں قوم اس لیے لڑ رہی ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے علماء بھی قربانیاں دیتے ہیں, لڑتے ہیں میدان میں جا کے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ سچے ہیں. جب سچے ہیں تو خمینی کا بیٹا بھی شہید ہوگا. ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں جانتے ہو؟ پہلا شہید انقلاب کا خود خمینی کا بیٹا ہے, مصطفیٰ خمینی. شہید مصطفیٰ خمینی, جس کا یہ اعزاز ہے. جب آپ نجف میں جاتے ہیں تو 4 جو مینار ہیں نا, اس میں ایک مینار میں جائیے گا. یہ بھی عجیب قدرت کا نظام تھا کہ اس کو وہاں دفن ہونے کی جگہ ملی, جبکہ ہر ایک کو اب ملتی بھی نہیں. 100 سال سے سب باہری صحن میں دفن ہوتے ہیں الگ. اس مینار میں شہید مصطفیٰ خمینی کو جگہ ملی. تو ایسے نہیں لوگوں نے جانے دی. لوگ دیکھ رہے ہیں جو قربانیاں مانگ رہے ہیں تو قربانیاں پہلے اپنے گھر سے دے رہے ہیں. کہاں سے؟ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو. تو اب اس نے دیکھا کہ گھر والوں کے ساتھ 5 ہستیاں بس. وہ تو خوش ہو گئے, باقی 40 تو 5 ہیں, ہم 40. اس نے کہا خبردار, مباہلہ نہ کرنا, مباہلہ نہ کرنا. کیوں؟ کہ وہ چہرے دیکھ رہا ہوں. عجیب ہے یہ جملہ, عجیب ہے. ابھی میں جب آپ کو قرآن کا حوالہ دوں گا تو پھر نتیجہ دوں گا میں آپ کو, لیکن جملہ سنیے, اس کا جملہ ہے. اس نے ابھی نہیں پڑھا قرآن کا, نہ سورہ حشر پڑھا نہ سورہ تغابن پڑھا.
نہ سورہ حدید پڑھا، اس نے کوئی سورہ نہیں پڑھا، اسے کیا معلوم؟ لیکن اس کی زبان پہ ایک کلمہ جاری ہوا، اس کی زبان پہ ایک کلمہ جاری ہوا، وہ چہرے دیکھ رہا ہوں۔ اگر پہاڑوں کو اشارہ کریں گے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ یعنی جانتا تھا، کتابوں کا عالم تھا کہ ان کے پاس وہ ولایت ہے کہ یہ جس شے کو چاہیں گے اپنی جگہ سے ہٹا دیں گے۔ قرآن نہیں پڑھا، اسے کیا معلوم کہ قرآن کا وزن کیا ہے؟ قرآن کا وزن تو قرآن نے خود بتا دیا تھا۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے، پہاڑ اللہ کے خوف سے لرزہ ہو کر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لاؤ تلاش کر کے مثال، یہ وزن وہ قرآن کا وزن ہے، یہ اہل بیت کا وزن ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ چہرے دیکھ رہا ہوں۔ ایک مسئلہ رہ گیا، وہ بھی حل کر دیں۔ آج کی مجلس میں اگرچہ مجھے جو کوٹ کرنا تھا ابھی تک نہیں کیا کوٹ میں نے، لیکن میں کیا کروں، مسئلہ ایسا چھڑ گیا۔ مسئلہ چھڑ گیا تو بس میرا تو جدھر ہوتا ہے بات ادھر بس نکل گئی تو نکل گئی بات، اب ادھر نکل گئی تو ادھر آ گیا میں۔ حالانکہ نہج البلاغہ سے میں بہت لے کر آئے تھے قول، اگر وقت مل گیا تو چلے پڑھ دیں گے، ہے 1 گھنٹہ زیادہ پڑھ لیں، آج کوئی حرج تو نہیں۔ 11 بار صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ آئیے بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے وہ چہرے دیکھ رہا ہوں۔ ارے کون سے چہرے دیکھے تو نے، روز تو دیکھتا تھا۔ کس سے بحث ہوتی تھی؟ کس سے بحث کر رہا تھا؟ اللہ کے رسول سے۔ سب آتے جاتے تھے سارے، سب بلکہ روزانہ شوق میں آ کے بیٹھ جاتے تھے، دیکھیں بھائی آج کیا بات ہوگی۔ جب مسئلہ ایسا ہوتا سب جمع ہوتے نہیں ہوتے ہیں کہ بھئی سب جمع ہو کے بیٹھے، آج بحث دیکھیں گے، آج بحث دیکھیں گے۔ تو حضرت علی کے آنے میں کوئی پابندی تھی کیا؟ مولا تو وہیں تھے، وہیں تو تھے۔ امام حسن امام حسین کے آنے میں کوئی پابندی تھی؟ وہ تو آگے زانوؤں پہ بیٹھ جاتے تھے۔ بیٹے کو خطبہ چل رہا ہے، بحث چل رہی ہے، کون سی؟ وہی تو چہرے دیکھ رہے ہیں۔ جو 5ویں ہستی ہے اسے تو نہ پہلے دیکھا نہ اس دن دیکھا، کہاں دیکھا؟ وہ تو ظاہری حجاب میں بھی ہے اور باطنی حجاب تو حصار میں ہے نا۔ رسالت، ولایت اور امامت نے اپنے حصار میں لیا ہوا ہے، مقدر عصمت و طاعت کو۔ پھر کیوں کہتا ہے؟ سب چہرے تو دیکھے ہوئے تھے، کیوں کہتا ہے وہ چہرے دیکھ رہا؟ 2 جواب سن لو چھوٹے چھوٹے سے، ایک پہلے بیان کر چکا ہوں، ایک آپ کو آج تحفہ دے کے جاؤں گا۔ پہلا جواب، اب تک الگ الگ دیکھا تھا، کیا مطلب ہے الگ الگ دیکھنے کا؟ پہلے وہ سمجھ لیجئے 2 منٹ میں۔ جناب جبرائیل کے آنا جانا ہے کہ نہیں اس گھر میں؟ مختلف الملائکہ یہی گھر ہے نا؟ پھر کیوں جبرائیل نے پوچھا یا ربی ومن تحت الکسا؟ حدیث کسا کے منکروں کے سامنے جب میں یہ چیزیں پڑھتا ہوں پھر وہ پاگل ہوتے ہیں، ہر چیز کو ایسے رد نہیں کر دیتے اٹھا کے۔ کمالات اور کرامات اور معجزات ہیں حدیث کسا کے جملوں میں، اور کبھی زندگی نے ساتھ دیا پورا عشرہ پڑھیں گے حدیث کسا پہ، آپ کو بتائیں گے کہ کہاں کہاں کیا کمال چھپا ہوا ہے۔ انسان گڑھے اس کی مجال، انسان کی مجال ہی نہیں کہ ایسے جملوں کو اپنی طرف سے گڑھ لے۔ انسان کو تو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا یہ ہوا کیا پوچھا جبرائیل نے، یا ربی ومن، کون ہے
چادر کے نیچے. کیوں؟ جبرائیل نہیں معلوم، آنا جانا نہیں ہے. تو جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ عجیب بات کر رہے ہیں جبرائیل آپ، روح الامین، صبح شام آپ کا آنا جانا ہے اور آپ پوچھیں کون. لیکن یہ تو نہیں کہا، جواب دیا نا. جب پوچھا یا ربی ومن تحت الکسا تو کیا جواب ملا؟ ہم فاطمہ تو وابوہا وبالہا. کیوں بھائی؟ کہہ دیا جاتا نا وہی گھر ہے وہی لوگ ہیں، اب آپ کو کیا روز آنا جانا ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ یہ کون سا سوال آپ کریں کون ہے؟ نہیں پہچانے جبرائیل. کیوں؟ الگ الگ دیکھا تھا. نور محمد کو الگ، نور علی کو الگ، نور فاطمہ کو الگ، نور حسن کو الگ، نور حسین کو الگ. جب چادر زہرا میں یہ پانچوں انوار مطہرہ و مقدسہ جمع ہوئے تو نور اپنے کمال کو پہنچا، عالمین کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں. کاش وقت ہوتا یہ عالمین کے خیرہ ہونے کی روایت پڑھتا. بھول جاؤں کل مجھے یاد دلائیے گا انشاءاللہ، زندگی رہی کل پڑھوں گا. یہ جو ابھی بات میں نے کی نا عالمین کی آنکھیں خیرہ ہو گئی، یہ جملہ میں کہاں سے لایا ہوں یہ کل مجھے دیجئے گا. بھول جاؤں کوئی بھی بیٹا مجھے یاد دلا دینا کہ آپ نے وہ جملہ کہا تھا، وہ حدیث پڑھ. لیکن آج مجھے وقت کا پیش نظر یہاں تک بات کرنا سمجھ میں آئی بات. تو بس اب وہاں کیا ہوا؟ وہاں بھی یہی مسئلہ تھا. اب تک الگ الگ دیکھا تھا، نور محمد کو الگ، نور علی کو الگ، نور حسن کو الگ، نور حسین کو الگ. جب نور مخدر عصمت و طہارت درمیان میں آ گیا، نور اپنے کمال کو پہنچا. کتابوں کا عالم تھا، جانتا تھا یہ وہ نور ہے جس شے کو اشارہ کرے گا وہ اشارہ، وہ چیز اپنی جگہ کو چھوڑ دے گی، وہ شے اپنی جگہ کو چھوڑ دے گی. لہذا پیچھے ہٹ گیا، کہا جزیہ دے دو، ہلاکت سے بچو، بھاگو یہاں سے. کیوں؟ نور اپنے کمال کی حالت میں آ رہا ہے. یہاں تک میں نے پہلے پڑھا تھا. ایک جملہ اور لیتے جائیے. کون ہے فاطمہ؟ کون ہے فاطمہ؟ کون ہے یہ فاطمہ؟ سنو، یہی تو حاصل مجلس ہے آج کا. یہ جملہ جو میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں، کون ہے یہ فاطمہ؟ خدا کی قسم کہیں سے بھی اگر کوئی آواز اٹھتی ہے نا، میں کیا بتاؤں، کچھ اشارے کرتا ہوں لوگوں کو برے لگ جاتے ہیں. میں اشارہ بھی نہیں کر رہا، بس میں اتنی بات کر رہا ہوں کہ خدا کا خوف کر لو، نہ کرو، اس مقام پر حملہ نہ کرو. مقام فاطمہ زہرا کو تو چھوڑ دو. اتنے بقرات اتنے بڑے نہ بن جاؤ کہ اپنی تنقید کی سیاہ زبانیں یہاں تک لے کر آ جاؤ. سنو فاطمہ کون؟ آیہ مباہلہ سامنے ہے نا؟ جتنے دن بھی بات ہوئی ہر دلیل دی ہوگی کہ نہیں دی ہوگی. رسول نے رسول سے زیادہ کون دلیلیں دے سکتا تھا. بس مشیت اپنے رسول کو بتا رہی ہے میرے حبیب اب کسی دلیل کی ضرورت نہیں. اب میں وہ حجت دے رہا ہوں کہ آپ کو کچھ بات کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، وہ درمیان میں ہوگی، آپ مباہلہ جیت جائیں گے. جہاں ساری دلیلیں ختم ہو تو اللہ اپنے حبیب کو جو حجت دیتا ہے اس حجت کا نام ہے فاطمہ. ایسے نہیں کہا معصومین نے،
نحنو حجت اللہ علیکم، ہم تم پر اللہ کی حجت، وفاطمۃ حجت علینا۔ سمجھ گئے کہاں ہے یہ حجت؟ یہ مباہلہ میں، جب ساری دلیلیں ختم ہوں تو آخری دلیل اللہ اپنے رسول کو جو دیتا ہے، اس دلیل، اس حجت بالغہ کا نام ہے فاطمہ۔ وہ حجت بالغہ ہے فاطمہ۔ جب کوئی اس کے مقام پر کسی بھی طرف سے باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیسے امید رکھتا ہے اپنی شفاعت کی، اور کس سے امید رکھتا ہے شفاعت کی۔ ان خشک مقدسوں نے ہمیں مار ڈالا۔ کہاں سے الفاظ لاؤں؟ بہت بچا بچا کے چلتا ہوں، کیا کروں؟ کچھ تو سوچو، کون ہے یہ فاطمہ؟ کیوں یہ مقام ملا؟ فاطمہ وہ ہستی ہے، اگر کسی ماں کو، عام ماں کو بتا دیا جائے اس کا بیٹا پیدا ہو، اس کو بتا دیا جائے کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، کیا ہوگا اس ماں کا؟ وہ تو خود ہی مر جائے گی، اس کا تو کلیجہ پھٹ جائے گا نا، مر جائے گی۔ سوال ہے نا، ہونا تھا ایسا۔ اے حبیب خدا، آپ نے بتایا کیوں؟ یہ غلام، یہ گناہگار ترین احقر انسان آپ کی بارگاہ اقدس میں سوال رکھتے ہیں۔ معلوم تھا نا آپ کو، معلوم ہو گیا تھا نا، ہو جائے گا، ماں کو کیوں بتا دیا؟ فاطمہ فاطمہ ہے، یہی تو فاطمہ ہے، اپنے سب بچوں کے انجام سے واقف۔ کیسے میرے حسن کے جگر کو چھلنی کیا جائے گا، کیسے اس کے ٹکڑے گریں گے، کیسے میرے بیٹے حسین کے، کیسے میری بچیوں کو بے پردہ لائیں گے، سب معلوم۔ اب بتائیے وہ فاطمہ اگر اللہ سے دعا کرے، معبود میں یہ امتحان نہیں دے سکتے، قبول کرے گا نا اللہ؟ اس سے بڑا کون مستجاب الدعا ہے؟ یہ ہے فاطمہ، یہ ہے فاطمہ۔ دعا مانگتی تو پوری ہو جاتی، نہیں مانگی نا دعا، روتی رہی، آج تک رو رہی ہے، دعا تو نہیں مانگی تھی، کیوں؟ یہی تو فاطمہ کا امتحان تھا، یہی تو فاطمہ۔ دعا مانگ لیتی فاطمہ، پوری بھی ہو جاتی، لیکن پھر ایک اور رسول، پھر ایک اور کتاب، سلسلہ چلتا رہتا نا۔ آخر اس کو رکنا تھا اس قربانی پر جو فاطمہ کے حصے میں لکھی تھی۔ یہ قربانی دے رہی ہے ماں۔ جناب ہاجرہ کو جناب اسماعیل کی ولادت کے وقت معلوم تھوڑی تھا کہ میرے بچے کے ساتھ ایسا ہوگا، اور جب معلوم ہوا تھا تو کیا عالم تھا، آنکھوں پہ پٹیاں بندھوائی تھی سب کے، ہے نا؟ ایسا نہ ہو دیکھ لیں خنجر چلتے ہوئے، دیکھ سکتی تھی ماں؟ نہیں دیکھ سکتی تھی، نہ باپ دیکھ سکتا تھا، نہ ماں دیکھ سکتی تھی۔ یہ فاطمہ ہے کہ حسین دنیا میں آئے اور معلوم ہے کیا ہوگا میرے بچوں کے ساتھ۔ اب اگر مصائب کے باب میں یہ پڑھ دیا جاتا ہے کہ حسین نے مدینہ چھوڑا، ماں نے مزار چھوڑ دیا، تو اس میں تعجب کیوں کرتے ہو؟ آج تک فاطمہ تو جہاں فرش عزا بچھ رہا ہے، عقیدہ ہے نہیں ہے، یہ ایسے کوئی کہنے کی بات تھوڑی ہے۔ جہاں بھی خلوص سے حسین کا فرش عزا بچھاؤ گے، سب سے پہلے آنے والی ہستی کا نام ہے فاطمہ زہرا۔ رو رہی ہے نا اب تک اپنے بچوں کو، ماتم کر رہی ہے نا اپنے بچوں کا، پیچھے 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 پیچھے، مدینے سے مکہ، مکے سے کربلا، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، اپنے بچوں کے پیچھے پیچھے جا رہی۔ کتنی روایات ہیں مقتل میں،
ہے کہ نہیں ایسے؟ فاطمہ ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ. یہ ہے فاطمہ جس نے قبول کیا. اور آج بھی میں یقین رکھتا ہوں، میرا یقین ہے بھائی، اللہ جانتا ہے میرا یقین ہے، یہ جو نجف سے کربلا کی طرف رواں دواں ہے نا، ان میں کوئی نہ کوئی مقدس بیویوں کا قافلہ ایسا ہوگا جس میں زہرا ہوگی. اس لیے جو مشی پہ جاتے ہیں ان سے بھی میں کہتا ہوں کہ مشی کے دوران بھی پاک صاف رہا کرو، اپنے دلوں کو پاک رکھو. خدا کے لیے سیلفیوں سے باہر آؤ. تابوت ہے تو اس کے آگے سیلفی، تو علم ہے تو اس کے آگے سیلفی، کیا تماشا بنا ہے. چھوڑو ان چیزوں کو، آؤ حسین کی بارگاہ میں آ جاؤ، پورے خلوص کے ساتھ آ جاؤ. مجھے وہاں بڑا افسوس ہوا جب میں نے دیکھا لوگوں کو کہ ان کی ساری توجہ اپنی سیلفیوں پر ہے. کیا عقیدت! ایسے بن کے جاؤ کہ امام زمانہ کا دل چاہے کہ میں اس کے ساتھ چلوں. بخدا میں کہہ رہا ہوں تم سے کہ ایسے بن کے جاؤ کہ یقین رکھو کہ امام نہیں، ائمہ انبیاء سب جاتے ہیں کربلا کی طرف زیارت کر. پیغام دے رہا ہوں مشی کرنے والوں کو، چلا جائے گا میرا پیغام سب تک انشاءاللہ. ایسے جاؤ، اس حالت میں چلو کہ امام کہے کہ میں اس کے ساتھ چلوں گا. یہ کتنے خلوص سے، بس اس کی نظروں میں دل میں سوائے کربلا کے حسین کی کچھ بھی نہیں. ایسے بن جاؤ. بس آج آپ سے وعدہ تھا نا، جناب شیری کے مصائب پڑھتا ہوں میں، وقت بہت ہو گیا، لہذا گریز کے لیے جو جملے استعمال کیے جاتے ہیں وہ جملے بھی استعمال نہیں کروں گا. براہ راست میں آ گیا مصائب کی طرف. اس گھر کی کنیز، ان کو دیکھ لیجئے نا، کنیزوں کو، ان کے خلوص کو دیکھ لیجئے، ان کے محبت کو دیکھ لیجئے. حسین نے امر کر دیا، حسین نے قیامت تک کے لیے ان کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا کہ یہ چاہنے والے ہیں میرے، میں ان کے ذکر کو بھی مٹنے نہیں دوں گا. بے شک کنیز ہے شیری، اور حسین کی تو کنیز بھی نہیں ہے، کنیز تو جناب شہر بانو کی تھی. ان کے بعد حسین نے آزاد کر دیا تھا نا، جائیے آپ آزاد، آپ کو قطع زمین بھی دیتے ہیں، زندگی گزارنے کے لیے وسائل بھی دیتے ہیں. لیکن وہ کنیز کیسے چھوڑ کے چلی جائے حسین کے قدموں کو؟ مولا میں بچوں کی خدمت کروں گی، مجھے اپنے سے جدا نہ کیجیے، مگر حسین کا حکم نہیں شیری. مسئلہ یہ ہے کہ اب تمہیں جانا ہے، تم ہماری کنیز نہیں تھی، تم شہربانوں کی کنیز تھی، اب تم آزاد ہو. حکم امام ہے، کوئی چارہ نہیں. بس یہ کنیز دست بستہ عرض کرتی ہے کہ مولا پھر ایک شرط پہ جاؤں گی، ایک وعدہ آپ کو مجھ سے کرنا پڑے گا. حسین نے کہا بتا کیا چاہتی؟ مولا ایک وعدہ کیجئے کہ ایک بار میرے مہمان ضرور بنیں گے. حسین نے وعدہ کر لیا، شیری تجھ سے وعدہ رہا، ہم تیرے مہمان بنیں گے. نہیں مولا ایک وعدہ اور. اب کیا چاہتی ہے؟ مولا اکیلے نہیں، شہزادے شہزادیوں کے ساتھ، خانوادے کے ساتھ، پورے حرم کے ساتھ. مجھ غریب کی عزت ہو جائے گی، میری توقیر بڑھ جائے گی، سب کے ساتھ میرے مہمان بنے. حسین نے چند لمحے توقف کیا، کہا اچھا شیریں جا، تجھ سے وعدہ رہا پورے خاندان کے ساتھ تیرا مہمان بنے. بس شیریں ایک بات کا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو ہم تیرے مہمان بن جائیں اور تو پہچان بھی نہ سکے، ایسا نہ ہو. بس عزاداران حسین آپ کو منزل کی طرف لے کے جا رہا ہوں، آپ مصاب ہو گئے. بس
یہ حاصل مجلس، یہ دو آنسو جو ہے نا، یہ حاصل مجلس، پورے مجلس کا حصول یہ آنسو آپ کے ہیں جو آپ کی آنکھوں میں آ گئے، آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں، مجلس ہو گئی، چلی گئی۔ لیکن جانے سے پہلے اعلان ہوا حرم میں، شیریں جا رہی ہے، جسے جو خلعت انعام و اکرام دینا ہو اس کو دے دو۔ بنی ہاشم کی خواتین آ رہی ہیں تحفے تحائف لے کے اس کے لیے، جو بھی تحفہ لاتی ہیں ساتھ میں ایک چادر بھی ہوتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں جب چادروں کا ڈھیر لگ گیا تو شیریں حیرت سے کہتی ہے مولا میں اتنی چادروں کا کیا کروں؟ جانتے ہیں مولا نے کیا کہا؟ مولا نے کہا شیریں لے جا، شاید کسی دن کام آ جائے۔ چلی گئی۔ کوفے سے باہر ایک بلند مقام پہ گھر بنا کے رہتی ہے۔ بلندی پہ رہنے کی وجہ سے روایتوں میں قلعہ شیری کے نام سے اس کا ذکر آیا ہے۔ قلعہ شیری وہاں رہنے لگی، عزت بھی اس کی بہت ہے علاقے میں، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ ایک تو وہاں ان کی کنیزے سے آئی ہے اہل بیت کی، دوسرے یہ کہ اس کی وجہ سے ایک دن خاندان رسالت ہماری بستی میں مہمان بنے گا۔ دن، ہفتے، مہینے، سال بدلتے گئے، اس کا انتظار بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا۔ آخر آنے جانے والے قافلوں سے خبر ملی کہ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا۔ خوش ہو گئی کہ میرے مولا سفر میں ہے، یقیناً عراق بھی آئیں گے۔ معلوم ہوا مکے پہنچے۔ پھر کچھ عرصے بعد خبر ملی کہ اب مکے سے عراق کی طرف روانہ ہو گئے، کوفے کی طرف روانہ۔ بس یہ سننا تھا، شیریں پوری بستی میں ایک ایک گھر میں دوڑ گئی۔ دیکھو میں نہ کہتی تھی میرا مولا آئے گا، میرے مولا نے وعدہ کیا، میرا مولا کوفے کی طرف آ رہا ہے۔ ہم سب باہر نکل کے اپنے مولا کا استقبال کریں گے، میری شہزادیاں بھی ساتھ ہیں، میرے شہزادے بھی ساتھ ہیں۔ تیاریاں شروع استقبال کی، جیسے تیاری ہوتی ہے، جتنا بڑا مہمان ہو اتنی بڑی تیاری۔ میں تو بس چشم تصور سے دیکھتا ہوں کہ کیسی تیاری ہو رہی ہوگی۔ شیریں گھر میں رنگ و روغن کرا رہی ہوگی، نئے پردے لگوا رہی ہوگی، نئے تکیے، نئی مسندیں، یہ سب کچھ جو ہوتا ہے۔ میرا مولا آئے گا، میرے مولا کے ساتھ ثانیہ زہرا میری شہزادی آئے گی۔ پھر خبر نہیں ملتی۔ پھر کچھ عرصے بعد عجیب عجیب خبریں آ رہی ہیں، قافلے تو آتے جاتے ہیں نا، مگر شیریں کسی بات پہ یقین نہیں کرتی تھی۔ کیوں؟ اسے یہ معلوم تھا کہ بس میرے امام کا وعدہ ہے اور میرا امام آئے گا۔ کسی بات کو نہیں مانتی، وعدہ کیا، امام کا وعدہ ہے، پورا ہوگا۔ آخر یہ ہوا شیریں کا حال کہ کوفے سے آنے والے راستے پہ صبح ہی صبح جا کے بیٹھ جاتی تھی، شام تک بیٹھی رہتی۔ بس اس کا کام یہ تھا کہ آنے جانے والے قافلوں کو دیکھ رہی ہے، شاید کوئی میرا بھی قافلہ ہو۔ نہیں، بس ایک دن اسی طرح تھکی ہاری سورج غروب ہوا، واپس گھر میں آئی، تاریکی چھا گئی، استراحت کے لیے اپنے حجرے میں گئی۔ کچھ ہی دیر میں اس کے غلام کنیزے آ گئے دروازے، اٹھایا اس کو۔ حاکم کے سپاہی آئے، کسی لڑائی سے جا رہے ہیں شام، مقتولین کے سر بھی ہیں ان کے ساتھ اور قیدی عورتیں بھی ہیں۔ باغیوں کے سر، مقتولین نہیں کہا، باغیوں کے سر ہیں اور قیدی ہیں، اور قیدیوں میں زیادہ تعداد عورتوں بچوں کی ہے۔ رات تیرے قلعے میں گزارنا چاہتے ہیں۔ شیریں خود اٹھ کے آ گئی، دروازہ کھولا، رات کی تاریکی، دیکھا ہاں حاکم کے سپاہی ہیں، ہاتھوں میں نیزیں، نیزوں پہ سر۔ ایک تو تاریکی، دوسرے سر لہو میں ڈوبے ہوئے، اور پھر شیریں کو کوئی خیال بھی نہیں۔ سروں کو دیکھا، دوسرا منظر دیکھا، ناکوں پہ کچھ بیبیاں ہیں، بے پالانوں کے اٹھے، پالان نہیں ہے،
ان بیویوں کے ہاتھ بسے پشت بندھے، ان بیویوں نے اپنے چہرے کا پردہ اپنے بالوں سے کیا۔ اپنی کنیزوں سے کہتی ہے کوئی بہت ہی معزز خاندان کی بیویاں ہیں جنہوں نے اپنے چہرے کو اپنے بالوں سے چھپایا۔ تیسرا منظر دیکھ کے اور اذیت ہوئی، ایک جوان بیمار ناتوان بری طرح زنجیروں سے جکڑا ہوا، توق خاردار اس کے گلے میں۔ جلدی سے دروازے کھلوا دیا، آؤ رات میں نہ گزار لو، حجرے کھول دیے، سپاہی حجروں میں چلے گئے۔ شیری نے دیکھا کہ یہ سب قیدی صحن میں دیوار سے لگ کے بیٹھے گئے۔ سمجھ گئی شیری کہ ان قیدیوں پہ بہت ظلم ہو رہا ہے۔ آئی سپاہیوں کے پاس کہ میرا گھر ہے، اگر اجازت دو رات بھر کے لیے ان قیدیوں کے لیے بھی کچھ حجرے کھول دوں۔ کہا ہاں ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ جلدی سے غلاموں کو کنیزوں کو حکم دے کھولو سارے حجرے جو سجائے تھے اپنے مولا اور اس کے گھر والوں کے لیے۔ آئی ان قیدیوں کے پاس آ کر کہتی ہے دیکھو بیویوں میں نے اجازت لے لی، آؤ میں نے تمہارے لیے حجرے کھلوا دیے، جب تک میرے گھر میں رہو گی جو آرام پہنچا سکتی ہوں پہنچاؤں گی۔ میں نے بہترین غذا بنانے کا حکم بھی دے دیا، کیونکہ میں نے اپنے مولا سے سنا ہے کبھی قیدیوں کو اذیت نہ دینا۔ لے کر آئی سب حکم دیا بہترین کھانا بنا، وہ مسندیں جو زینب و ام کلثوم کے لیے، حسین کے لیے، عباس کے لیے جو حجرے سجائے تھے وہ سب ان بیویوں کو اس میں بٹھا دیا۔ بیویوں نے اتنا مہربان پایا، ایک بیوی کہتی ہے شیریں ایک بات مانے گی؟ کہ جو میرے بس میں ہے مانوں گی، بتا کیا چاہتی ہے تو؟ کہ دیکھ شاید تیری بات مان لیں، رات بھر کے لیے ہمارے وارثوں کے سر ہمیں دلوا دے۔ شیری کہتی ہے میں بات کرتی ہوں۔ گئی سپاہیوں کے پاس کہ میرا گھر ہے کہیں نہیں جاتی، اگر مناسب سمجھو یہ نیزے جن پہ سر ہیں ان کے مقتولین کے، ان کے وارثوں کے، رات بھر کے لیے دے دو، کہاں لے جاؤ ہم بھی آرام سے سوئے لے۔ جلدی سے بلایا پھر غلاموں کنیزوں اٹھاؤ پہنچاؤ بیویوں کے۔ حیران ہو گئی بیوی کہ اپنے وارثوں کے سر پانے کے باوجود کوئی بیوی روتی نہیں تھی، بے چین ضرور لیکن روتی نہیں تھی۔ یہ بات حیرت کی باعث تھی شیریں کے لیے۔ جانے کے لیے مڑی، پھر اسی بی بی نے آواز دی شیریں ایک بات اور مانے گی؟ کہا بی بی میں نے کہا نا جو میرے بس میں ہے میں مانوں گی، بتا آپ کیا چاہتی ہیں؟ کہ دیکھ جب سے یہ قتل کیے گئے ہمیں رونے کی اجازت نہیں۔ یاد ہے نا آپ، یاد ہے جب کوئی بی بی روتی تھی یہ ملعون تازیانوں سے مار، جب کوئی بچی روتی تھی رخساروں پہ تماچے مار۔ شیریں جب سے یہ قتل کیے گئے ہمیں رونے کی اجازت نہیں، تیرا گھر ہے، اتنی اجازت دے دے ہم آہستہ آہستہ رو لیں، آہستہ آہستہ ماتم کر لیں ان کا۔ شیریں تڑپ کر کہتی ہے میرا گھر ہے جی بھر کے رو، کوئی پابندی نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، لیکن سنو جب اپنے مقتولین کا ماتم کرنا تو میری ایک حاجت ہے، دعا کرنا پوری ہو جائے۔ میں نے اپنے مولا سے سنا ہے کہ قیدیوں کی دعائیں دوسروں کے حق میں جلدی پوری ہوتی۔ اس بی بی نے پوچھا شیریں مناسب سمجھے گی تو بتائے گی کیا حاجت ہے؟ کہا ہاں ہاں کیوں نہیں بتاؤں گی، میرا مولا حسین راستے میں ہے۔ شہزادیہ زینب ام کلثوم راستے میں ہے، دعا کرو خیر سے میرے مہمان میرے گھر آ جائے،
دعا کرو خیر سے میرے مسافر آ جائیں۔ اس بی بی نے کوئی جواب نہ دیا۔ ادھر شیریں واپس پلٹی، کانوں میں آواز آئی، ہائے میرا ماجا یا حسین۔ تیزی سے واپس مڑی شیریں، اس بی بی کے پاس آ کر کے دی، او بی بی سب روئیں، تجھے رونے کی اجازت نہیں دوں گی، اور یہ نام لے کے تو بالکل نہیں رونے دوں گی۔ سن، اگر تیرے مقتول کا کوئی بھائی تھا تو اس کا نام لے کے رو لے۔ وہ بی بی کہتی ہے شیریں قبول ہے۔ اب جب شیریں چلی تو کانوں میں آواز آئی، ہائے میرے عباس کا بھائی۔ پھر واپس پلٹی، او بی بی یہ نام بھی نہ لے، اگر تیرے مقتول کا کوئی بیٹا تھا تو اس کا نام لے کے رو۔ وہ بی بی کہتی ہے شیریں قبول، یہ بھی قبول۔ اب جب شیریں پلٹی تو آواز آئی، ہائے میرے اکبر کا باپ۔ بس اب شیریں سے نہ رہا گیا، آئی دو زانو ہو کر اس بی بی کے سامنے بیٹھ گئی، ہاتھ جوڑ لی۔ او بی بی جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے میرے دل کو قرار نہیں ہے، طرح طرح کے وسوسے میرے دل میں آتے ہیں۔ ارے تو نے اپنا تعارف نہیں کرایا، تو ہے کون؟ تو کہاں کی رہنے والی؟ تیرے ساتھ کیا سانحہ بیت گیا؟ ارے کچھ تو مجھے بتا، یہ تو جتنے نام لیتی ہے میرے مولا کے گھر والوں کے، سوال پہ سوال کرتی ہے شیریں، وہ بی بی کوئی جواب نہیں دیتی۔ شیریں کہتی اچھا تجھے تیرے مقتول کی قسم دیتی ہوں، اب بتا تو کون ہے۔ بس اب زینب کے ضبط کے بندھن بھی ٹوٹ گئے۔ جیسے ہی بھائی کی قسم دی، چہرے سے بال ذرا سے ہٹائے زینب نے اور کہا شیریں بھائی کی قسم نہ دے، بھائی کی قسم نہ دے۔ شیریں بھول گئی نا، میرے بھائی نے یہ بھی تو کہا تھا ایسا نہ ہو ہم تیرے مہمان بن جائیں تو ہم تیرے مہمان بن جائے تو پہچان بھی نہ سکے۔ شیریں پچھاڑے کھانے لگی، چلاتی ہے، سر و سینہ پیٹی جاتی ہے، بی بی ہے میری شہزادی، یہ میں کس حال میں دیکھ رہی ہوں؟ یہ کیا ہوا؟ میرا مولا حسین کہاں ہے؟ میرا عباس کہاں ہے؟ میرا علی اکبر کہاں ہے؟ ایک ایک کا نام لے کر پوچھتی ہے شیریں۔ ثانیہ زہرا نے ہاتھ تھام کے کہا بس کر شیریں بس کر، ارے کس کس کا نام لے گی؟ بڑی سرکار کربلا میں لٹا کر آئی ہے زینب، سب کو گنج شہیدہ میں سلا کر آئی ہے زینب، کچھ نہیں بچا شیریں، کوئی نہیں بچا، سب قتل کر دیے گئے، سب کے سر نیزوں پر ہیں، بس یہ جوان، یہ زنجیروں میں جکڑا ہوا جوان تیرے وقت کا امام باقی بچا ہے۔ شیریں اپنے مولا سے ملے گی، حسین سے ملے گی، وہ دیکھ وہ جو سب سے بلند نیزے پر سر ہے وہی تیرے مولا حسین کا سر ہے، سر و سینہ پیٹتی جاتی ہے، نیزے کی جانب جا رہی ہے، چلاتی ہوئی خوب وعدہ نبھایا، اے میرے سید و سردار، خوب میرے مہمان بنے ہو، خوب مجھے شرف میزبانی بخشا ہے، ارے میں آج ہی کے دن کے لیے زندہ رہ گئی تھی کہ
والصوم،